تو چلیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا سیدھا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے اہم موڑ پر کھڑے ہیں جو صدیوں بعد بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ 625 عیسوی کا وہ وقت جب جبل احد کے دامن میں ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی جس نے ابتدائی اسلامی تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ تو آئیے اس واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، کیا واقعی محض ایک لمحے کی جلد بازی پوری جنگ کا نقشہ بدل سکتی ہے؟ ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ بڑی جنگیں تو بس طاقت، فوج اور ہتھیاروں سے جیتی جاتی ہیں، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عسکری میدان میں انسانی خامیوں، خاص طور پر جلد بازی کے نتائج کتنے بھاری ہو سکتے ہیں۔ جنگ احد محض کوئی عام سا عسکری ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور نظم و ضبط کا ایک کڑا امتحان تھا۔ اچھا، اس پوری صورتحال کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا 1 سال پیچھے جانا ہوگا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مسلمانوں نے 1 سال قبل غزوہ بدر میں ایک انتہائی شاندار فتح حاصل کی تھی، اور اس جیت نے مکہ کے قریش کو ایک گہرا صدمہ دیا تھا۔ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی کہ وہ بس کسی بھی طرح بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور اس جذبے کے تحت انہوں نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی۔ ذرا طاقت کے اس توازن کو دیکھیے۔ ایک طرف مدینہ سے نکلنے والا مسلمانوں کا لشکر تھا جس میں محض 700 کے قریب سپاہی تھے، اور دوسری طرف قریش کی 3000 فوجیوں پر مشتمل ایک مکمل طور پر لیس اور جنگ کے لیے تیار فوج۔ بظاہر یہ ایک ناممکن سا اور بہت بڑا چیلنج تھا۔ جب اتنے بڑے لشکر کی خبر پہنچی تو ظاہر ہے ایک ہنگامی مشاورت کا عمل شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اب یہاں 2 مختلف آراء سامنے آئیں۔ بزرگ صحابہ کا ماننا تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر شہر کا دفاع کیا جائے، لیکن دوسری طرف وہ نوجوان تھے جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور ان کا بھرپور اصرار تھا کہ ہم کھلے میدان میں جا کر دشمن کا سامنا کریں گے۔ اور اسی جوش کو دیکھتے ہوئے آخرکار میدان میں نکلنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ اب اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں۔ حکمت عملی کے تحت مسلمانوں نے جبل احد کو اپنی پشت پر رکھا تاکہ ایک طرف سے تحفظ مل سکے، لیکن عقب کو مکمل محفوظ رکھنے کے لیے ایک بہت ہی نازک فیصلہ کیا گیا۔ ایک چھوٹے درے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ٹھیک 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا گیا۔ یہ اس پوری جنگ کا سب سے حساس اور اہم اسٹریٹجک فیصلہ تھا، اور ان 50 تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ بالکل واضح اور 2 ٹوک تھا۔ فرمایا گیا، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم اپنی جگہ ہرگز مت چھوڑنا۔ دیکھیں، یہ محض کوئی مشورہ نہیں تھا، یہ پوری جنگ کی حکمت عملی کی جان تھا اور مکمل اطاعت کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ مقصد صرف ایک تھا کہ مسلمانوں کی پشت کسی بھی حالت میں دشمن کے لیے کھلی نہ رہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جنگ کے آغاز میں واقعات بہت تیزی سے بدلتے ہیں۔ صبح کے وقت مسلمانوں نے ایسا پرجوش حملہ کیا کہ قریش کی صفیں بکھرنے لگیں اور مسلمانوں کو ایک زبردست ابتدائی کامیابی مل گئی۔ لیکن پھر دوپہر کے وقت وہ موڑ آیا جس نے سب کچھ الٹ دیا۔ وہ تیر انداز جنہیں درے پہ رکنا تھا، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سپہر کو قریش نے اکت سے ایک تباہ کن حملہ کر دیا۔ ایک یقینی سی نظر آنے والی فتح چند لمحوں میں ایک ہولناک بحران میں بدل گئی۔ یہاں آ کے ہماری یہ تاریخی داستان ایک بہت ہی کشیدہ موڑ لیتی ہے۔ جب دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگتے دیکھا گیا تو درے پر موجود زیادہ تر تیر اندازوں کو لگا کہ بس جنگ تو اب ختم ہو چکی ہے۔ اپنے کمانڈر کی تنبیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سخت حکم کے باوجود مال غنیمت کی کشش اور جلد بازی نے انہیں وہ درہ خالی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ دراصل انسانی کمزوری کا وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور جیسے ہی وہ درہ خالی ہوا، میدان کا پورا نقشہ پلٹ گیا۔ قریش کے مشہور کمانڈر خالد بن ولید نے اس کمزوری کو فوراً بھانپ لیا۔ انہوں نے ذرا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ پیچھے سے ایک پورا چکر کاٹا اور اسی خالی راستے سے مسلمانوں پر ایک زوردار اور اچانک حملہ کر دیا۔ اب مسلمان جو کچھ دیر پہلے فتح کا جشن منانے والے تھے، اچانک 2 طرفہ حملے کے گھیرے میں پھنس چکے تھے۔ ہم ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت میدان احد میں کیسی افراتفری اور ہنگامہ مچا ہوگا، اور اسی انتہائی کشیدہ صورتحال میں ایک اور بہت بڑا نفسیاتی دھچکا لگا۔ ایک جھوٹی افواہ آگ کی طرح پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس غلط خبر اور افواہ نے اتنا گہرا نفسیاتی نقصان پہنچایا کہ کئی لوگوں کی ہمت بالکل جواب دے گئی۔
حالانکہ بہت سے صحابہ اس خبر کے بعد اور بھی زیادہ جان فشانی اور جذبے سے لڑنے لگے۔ اس شدید انتشار اور چاروں طرف پھیلی ہوئی افراتفری کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت ایک روشن مثال بن کر سامنے آئی۔ وہ میدان میں بالکل ثابت قدم رہے اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرتے رہے۔ اس حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید جسمانی زخم آئے، مبارک چہرے پر چوٹیں آئیں، دانت شہید ہوئے، یہاں تک کہ پہنے ہوئے ہیلمٹ کی کڑیاں چہرے میں دھنس گئیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کے قدم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ دیکھیں، اس جنگ کا تذکرہ ان بے پناہ قربانیوں کے ذکر کے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ کئی بہادر صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان میں سب سے نمایاں اور بھاری نام تھا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اسلام کے عظیم مجاہد تھے۔ انہوں نے ایسی بے مثل بہادری کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ یاد رکھے گی، لیکن وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت ایک ایسا سانحہ تھا جس نے تمام مسلمانوں کو ایک بہت گہرے رنج و غم میں مبتلا کر دیا۔ 70 یہ نمبر کوئی عام سا ہنسا نہیں ہے، یہ اس بھاری قیمت کی نمائندگی کرتا ہے، ان 70 جانوں کی جو مسلمانوں نے احد کی اس وادی میں قربان کی۔ ایک ایسا لمحہ جو آج بھی ہمیں ان جانوں کی یاد دلاتا ہے جو ایک بڑے مقصد اور عقیدے کی خاطر بے دریغ قربان کر دی گئیں۔ تو اگر ہم جنگ کے اختتام پر نتائج کا ایک موازنہ کریں تو صورتحال کچھ یوں بنتی ہے۔ قریش نے اگرچہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جانی نقصان ضرور پہنچایا، لیکن وہ مدینہ پر قبضہ کرنے اور اسلام کو ختم کرنے کے اپنے اصل مقصد میں بری طرح ناکام رہے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے شدت عسکری اور جانی نقصان تو اٹھایا، مگر ان کی جماعت اور ان کی ریاست کا وجود اپنی جگہ قائم رہا اور وہ کسی مکمل تباہی کا شکار نہیں ہوئے۔ اب ان تمام تاریخی واقعات کو بیان کرنے کے بعد یہ سوال ہمیں ایک بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جنگ محض کوئی عام فوجی ٹکراؤ نہیں تھا نا، بلکہ یہ تو ایک تربیتی مرحلہ تھا۔ تو آخر تاریخ کا یہ دردناک باب اپنے اندر ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے کون سے لازوال اسباق چھپائے ہوئے ہے؟ احد کے اسباق واقعی لازوال ہیں۔ سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ قیادت کی غیر مشروط اطاعت کس قدر ضروری ہے۔ یہ جنگ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیاوی فائدے کی تھوڑی سی چاہت اور جلد بازی کتنے تباہ کن نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب کامیابی بالکل سامنے نظر آ رہی ہو تب بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شدید مشکل حالات میں صبر اور اپنی خامیوں سے سیکھ کر دوبارہ کھڑے ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ شکست کوئی انجام نہیں ہوتی، بلکہ سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہوتی ہے۔ تو جناب، عہد کی یہ داستان محض تلواروں اور گھوڑوں کی کہانی ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو ہماری انسانی کمزوریوں، شاندار فرمانبرداری اور بے مثال قربانیوں کی ایک زندہ حقیقت ہے۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے اس ایک بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگر 50 آدمیوں کی ایک لمحے کی جلد بازی اور نافرمانی تاریخ کا